अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज प्रॉपर्टी माफियाज पर एक और वीडियो लेके मैं आपके पास आया हूँ। और ये उस मास्टरमाइंड, करप्शन के मास्टरमाइंड मसूद अब्बासी, जिसने कि सैकड़ों लोगों को लूटा है, और उनके एक मुतासरा शख्स इस्तांबुल में भी मौजूद हैं, जिनकी जिंदगी को उन्होंने इस नहज तक पहुंचा दिया कि उनका अपना घर भी बिक गया और उनकी सारी रकम जो है ये ईंट कर अपने ग्रुप के साथ ये फ्रॉड हो गया। और मैं आपको बताऊं कि मसूद अब्बासी के मुतासरीन यूके, डेनमार्क, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। मैं आपको पहले भी दो वीडियोस मसूद अब्बासी के बारे में दे चुका हूं, लेकिन ये एक हॉरिबल, एक नई स्टोरी है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, जिसमें मसूद अब्बासी ने इस फैमिली को सड़क पर ले आया, इनका सारा सरमाया ईंट कर अपने दोस्तों के साथ वो फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। उनके मुंह से ये स्टोरी सुनेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मसूद अब्बासी पहले इस्लामाबाद, उसके बाद दुबई 4-5 माह फैमिली के साथ भागा रहा। उसके बाद मसूद अब्बासी फिर दोबारा लाहौर आता है, और लाहौर आके वो फिर दोबारा बहुत सारे दर्जनों अफराद को लूटता है, और वो दोबारा निकल जाता है, मरी चला जाता है। उसके बाद आजकल वो कहाँ है? इस वक्त वो एक नई सोसाइटी के साथ मुंसलिक है, उसके ऑथराइज डीलर। मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। और वो इस वक्त नए ट्रैप के साथ, नए नाम के साथ, हर मरतबा वो नया नाम रखता है अपनी रियल एस्टेट एजेंसी का। और इस मरतबा किस नाम से है ये इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं अली खोखर, जो कि मुतासरा शख्स हैं मसूद अब्बासियन ग्रुप के। और ये माफिया जो है ये किस तरह लूटता है, ये दास्तान इसकी जुबानी इनकी खुद सुनते हैं। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस्तांबुल में मौजूद हैं और आपने मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद आपने मुझसे कांटेक्ट किया। वैसे तो हमारी मुलाकातें होती रही, यहाँ आप बड़ा अच्छा आपका नाम है, तो आपने मेरे से कांटेक्ट किया और आपने मुझे दास्तान जो सुनाई वो बड़ी हॉरिबल है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समराइज करें कि किस तरह मसूद अब्बासी ने फेक एग्रीमेंट पर आपको अपार्टमेंट बेचा और आपके साथ क्या बीती। सगीर भाई, पहली चीज़ तो ये कि मसूद अब्बासी, पहले जो लोग मैं जिनका नाम बताने वाला हूँ आपको, उनके बाद ये भी उनके साथ इन्वॉल्व हुआ। पहले हैं लेजेंड रियल एस्टेट के नाम से, एक रियल एस्टेट थी अ, बहरिया के अंदर, ठीक है। जिसमें अहमद रजा और इसके साथ इसका छोटा भाई बदर, ठीक है, ये दोनों ही इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड पे रहते थे। मैं सऊदी अरब से आया था, तो मैं चाह रहा था कि अब मैं सऊदीया से वापस ना, मतलब पाकिस्तान से वापस ना जाऊं। तो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ सिस्टम बना लूं बहरिया के अंदर, ताकि मेरा सिलसिला चलता रहे। खैर, इन्होंने मुझे मिलना जुलना शुरू किया, तो मेरी एक दोस्ती हो गई, इनके साथ बैठना उठना शुरू हो गया, इनके रियल एस्टेट पे जाना आना मेरा सिलसिला शुरू हो गया। कभी दिन को बैठ रहे हैं, कभी रात को कहीं इधर उधर, जैसे एक दोस्ताना माहौल होता है। इन्होंने मुझे मोटिवेट कर लिया कि यार, आपको सऊदीया जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करते हैं कि आपका ये जो घर है ना बहरिया वाला, 479 नंबर था उसका, बहरिया होम्स का, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट आईफल टावर के सामने था। तो इन्होंने कहा कि यार, इसको बेचते हैं, तो अगर इसको आप बेच के हमारे साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपया नॉर्मली महीना मिल जाना, आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की पाकिस्तान से। खैर, वो मैंने घर इनके कहने पे, इन्हीं का क्लाइंट था, इन्होंने बिकवा दिया। अब मुझे ऑफिस बुलाया कि भाई वो पार्टी आई है तो उससे एडवांस लेने। इन्होंने 25 लाख रुपए टेबल पे ले लिए। फिर उसके बाद जब ये बिका, तो कोई 60 लाख के चेक मैंने इनको ला के दे दिए। मैंने इनसे ये नहीं किया कि, मतलब मैंने इतना इत्मीनान किया कि इनसे मैंने कोई चेक वगैरह कोई चीज नहीं लिखवाई। खैर, ये मामला शॉर्ट कर दें, ये ठीक 2.5 महीने के बाद घर बंद करके ये गायब हो गए। ये जो अहमद रजा और ये जो बदर वगैरह सारे भागे जी। पता लगाते ही इन्होंने किसी कजन के घर पर पैसे रखे हुए थे, वहां से ये पैसे वगैरह लेके अपनी सारी करेंसी जो है ये गायब हो गई। खैर, ये स्टोरी यहां तक हुई। उसके बाद जो मेरा सुराही चौक में अपार्टमेंट था, जो अहमद रजा ने मसूद अब्बासी से मुझे लेके दिया था। मसूद अब्बासी का उस बिल्डिंग में ही ऑफिस था। इन्होंने 4 to 5 फ्लोर, मुझे अभी याद नहीं है कितने फ्लोर पे मुझे ये इन्होंने अपार्टमेंट दिया। वो अपार्टमेंट जो इन्होंने मुझे दिया था, मसूद अब्बासी ने उसने उसका एग्रीमेंट मुझे करके दिया था, जो कि इसके एक पार्टनर थे, कराची के थे वो। अच्छा अहमद भाई,
اس اپارٹمنٹ کی فزیکل جو ہے وہ نہ پوزیشن مسعود عباسی کے پاس تھا نہ مالک تھا مسعود عباسی، اس نے آپ کو فیک ایگریمنٹ کر دیا؟ اس نے مجھے فیک ایگریمنٹ، مجھے کتنے سال پتہ ہی نہیں رہا کہ یہ فیک ایگریمنٹ لے کے میں گھوم رہا ہوں. میں بڑی تسلی میں تھا. جب میرے ساتھ یہ سین ہوا نا تو میرے تو بچے روڈ پہ آ گئے نا. انہوں نے مجھے کرائے پہ شفٹ کرا دیا، اپنا گھر بکوا کے، میرا گھر بکوا کے. تو انہوں نے کرائے پہ شفٹ کر کے اور مجھے 50,000 دینا شروع کر دیا کہ آپ کے یہ آپ کرایہ وغیرہ دیں، باقی تو جو آپ کی اماؤنٹ ہے انشاءاللہ وہ پراپرٹی سے آئے گی جہاں آپ کا انویسٹ کیا. ٹھیک. اب اس کے بعد نہ تو 50 تو نہ بندہ، 2-2.5 مہینے کے بعد یہ غائب ہو گئی. اب میرا سلسلہ کو کاروبار کا تھا نہیں پاکستان میں تو سعودی عرب سے آیا تھا. اب میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میرا کوئی سلسلہ انکم کا بن جائے تاکہ میرے بچے یہاں پہ زندگی گزار سکے، میں واپس نہ جاؤں، کیونکہ سعودیہ میں بھی طرح طرح کے مسائل ہیں. بس پھر اس کے بعد یہ غائب ہوئے. تو جب میں نے اپارٹمنٹ کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہا، جب رینٹ آؤٹ کیا تو وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا بندہ. اب اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے قبضہ چھڑایا. میرے برادر اللہ جو ہے ان کو میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو. وہ کسی طریقے کر کے انہوں نے قبضہ چھڑایا. بعد میں ہم نے سوچا کہ اس کو فوری طور پہ اپنے نام کروانا چاہیے یا اس کو سیل کرنا چاہیے. اب مسعود عباسی کا جو سین تھا وہ بھاگ چکے تھے وہاں سے، آفس بھی چھوڑ دیا تھا. وہ کس لیے بھاگے تھے؟ انہوں نے جب ہماری جو ان کے پارٹنر ہیں کراچی کے، ان کے ساتھ بات ہوئی کہ یار ہم نے یہ اپارٹمنٹ جو ہے نا سیل کرنا ہے یا اس کو ہمارے نام کر دیں تاکہ ہم سیف ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی مسعود عباسی جو ہے وہ آلریڈی بھاگ چکا ہے، اس کے اوپر 101 FIR ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیبل پڑنے والی ہے، یہ بلڈنگ اپرووڈ ہی نہیں ہے بحریہ سے. تب جا کے مجھے پتا چلا کہ یار ہمارے ساتھ تو بہت بڑا سین ہو گیا. یعنی نہ مالک نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، نہ بلڈنگ اپروو تھی، نہ اس کی کیبل ڈلی تھی. انہوں نے سب نے مل جل کے آپ کو یہ منڈا اور یہ پیسے لے کے بھاگ گئے. بالکل. اور آپ کا گھر بکوانے میں بھی انہوں نے بھاری کمیشن لیا. میرا گھر تو انہوں نے بکوایا، بلکہ وہ اچھے پیسوں میں بکتا تھا. انہوں نے دوسری پارٹی سے بکنے نہیں دیا، کیونکہ اگر دوسری پارٹی سے بکتا تو وہ پیسے سارے میرے ہاتھ میں آتے. انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کو بکوایا تاکہ پیسے ان کی کسٹڈی میں پیمنٹ ان کے پاس رہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کر کے یہ مسعود عباسی صاحب تو وہاں سے ہو گئے غائب. اب مجھے جو کراچی کے ان کے پارٹنر تھے، جو بیسیکلی اس بلڈنگ کے اونر تھے، مالک تھے، وہ کراچی کے جو اس کے پارٹنر تھے ان کی بہن مالک تھی اس کی. انہوں نے کہا یہ جو ایگریمنٹ ہے بھائی، یہ تو ایک پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے آپ کو جو ایگریمنٹ کر کے دیا یہ ایگریمنٹ فیک ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، یعنی مالک ہی نہیں نا. تو میری ایک اللہ کے خوف سے، میں آپ کو یہ اگر اپارٹمنٹ دوں گا نا تو اللہ کے خوف سے دوں گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر کرنا ہے تو یہ جو بلڈنگ ہے اس کا اپروول بحریہ سے تب ملے گا جب اس کی آپ ساری کیبل ڈلوائیں گے. تو یہ مسعود عباسی نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کی کو 4 سے 5 لاکھ پاکستانی کی کیبل ڈلے گی، تب جا کے آپ کا اپارٹمنٹ آپ کے نام ہوگا، تب جا کے سیل ہوگا. یہ تو اللہ نے اس کو، خدا کا خوف تھا اس انسان کے اندر کہ اس نے میرا پھر بھی کو 5-6 لاکھ لگوا کے تو پھر اس نے اپارٹمنٹ ہمارے نام کر دیا. تب جا کے میں نے اپارٹمنٹ جو ہے سیل کی. تو جب یہ بھاگ گئے آپ سے، آپ نے انہیں فالو کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ اصل میں بھائی جان سین یہ ہے کہ اگر میں ان کو فالو کرتا تو میں اپنے بچوں کو سیو کیسے کرتا؟ میرے بچے تو آلریڈی روڈ پہ تھے، میری تو جمع پونجی زندگی کی یہ لے گئے تھے. یہ سب کچھ لوٹ گئے اور آپ کو کرائے پر شفٹ کروا دیا؟ مجھے کرائے پہ شفٹ کر دیا. منتھلی ایکسپینسز جو انہوں نے آپ سے طے کیے تھے وہ بھی دینا بند کر وہ ختم. جب یہ غائب ہی ہو گئے تھے انہوں نے دینے کہاں سے تھے؟ اچھا، کیا پتا چلا یہ کدھر غائب ہوئے اس وقت؟ یہ 2018 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے کی. ٹھیک ہے. یہ فوری طور پہ یہاں سے دبئی شفٹ ہوئے پوری فیملی سمیت. 3-4 مہینے یہ احمد، بدر اور ان کے کچھ مزید ساتھی، ہو سکتا ہے مسعود عباسی بھی ساتھ ہو. مسعود عباسی وتھ فیملی دبئی رہا ہے، مجھے پتا ہے 5-6 ماہ. یہ 3-4 مہینے میں نے سنا کہ جی یہ وہاں بھاگ گئے، اب یہ پاکستان میں نہیں ہے. اور مسعود عباسی نے مجھے بتایا کہ احمد نے یہ اپارٹمنٹ ہم سے 18 سے 20 لاکھ میں لیا تھا. احمد نے یہ اپارٹمنٹ خدا کا اتنا ظلم کیا، یہ میرے دوست تھے، آپ ہی صاحب لگا لے، انہوں نے مل کے 40 لاکھ میں دیا. انہوں نے مل کے دیہڑی لگائی. انہوں نے مل کے یہ ساری معاملات جو ہے نا انہوں نے کیے میرے ساتھ. یہ انہوں نے سین کیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو کرائے پہ چھوڑا اور میں نے پھر ترکی کی طرف نکل آیا. پھر میں نے دوبارہ آ کے زیرو سے اپنا سٹارٹ لیا اور آج تک میرے بچے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ میں جو زندگی ان کو دینا چاہتا تھا وہ میں دے نہیں سکا. آپ نے اپنا گھر جس سے آپ کو محبت تھی، جو یعنی اپنا میری گھر وائف کا گفٹ تھا، میں نے وائف کو گفٹ کیا ہوا تھا، وائف کے نام ہی تھا، بلکہ انہوں نے مجھے منع کیا آپ کیا کر رہے ہو،
پھر بھی میں نے ان پہ بھروسہ کر کے میری وائف کو ایگری کر کے میری وائف سے سائن کروا کے ان کو میں نے دے دیا، اور انہوں نے بھیجا، اور مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی پیپر ریٹرن، کوئی چیک، کوئی چیز نہیں انہوں نے مجھے۔ اچھا علی بھائی، شکر ہے آپ نے اس کو فالو نہیں کیا، کیونکہ یہ سارا لوٹ لاٹ کے پیسہ، یہ تیسرا چانس ہے، یعنی اب مسعود عباسی ایک نئی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ پہلے یہ اسلام آباد سے بھاگا، پھر یہ لاہور سے دبئی بھاگا، پھر یہ لاہور سے مری بھاگا۔ ہمیں سنتا رہتا تھا کہ یہ مری میں ہے اس ٹائم، جی اس وقت یہ مری میں بھاگ گیا، اور میں بتاؤں آپ کو کہ اس کے متاثرین میں درجنوں افراد ہیں، اور جو مسعود عباسی کا جو بھائی نعمان عباسی ہے اسلام آباد میں، وہ نعمان عباسی کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جب مسعود عباسی کسی کو لوٹ کے پیسہ اسلام آباد یا مری شفٹ کرتا ہے، تو نعمان عباسی بیسیکلی شالیمار تھانے کا وہ ہے امن کمیٹی کا رکن۔ اب دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس میں دودھ کو بلے کی رکھوالی بٹھایا ہوا ہے، وہ وہاں سے جب اس کے خلاف پیچھے کاروائیاں ہوتی ہیں لاہور میں، ادھر ادھر ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن جاتی ہیں، تو یہ نعمان عباسی اس تھانے کو، تھانہ شالیمار کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے ایک درخواست دلواتا ہے مسعود عباسی سے یا کسی سے، اور وہاں کے ایس ایچ او کو ساتھ ملا کے ان کو پریشرائز کرتا ہے کہ تم لوگ یہ ایف آئی آر واپس لے لو، ورنہ ہم یہاں پر تمہارے اوپر ایف آئی آر کریں گے۔ لیکن مسعود عباسی، میں تمہیں ایک بات کہوں، لوگ تم سے ڈر کے پیچھے ہوئے ہیں، لیکن تم مجھ پر درجن بھر ایف آئی آر شالیمار تھانے میں کروا دو، میں آ رہا ہوں، میں آئی جی اسلام آباد، پورا اسلام آباد پریس کلب کے دوستوں کو اپنے لے کے جاؤں گا آئی جی اسلام آباد کے پاس، اور اسے بتاؤں گا کہ تمہیں کس طرح نعمان عباسی شالیمار تھانہ کا امن کمیٹی کا، نعمان عباسی ممبر ہونے کے ناطے تھانے کا مس یوز کر رہا ہے لوگوں کے خلاف، اور وہ شیلٹر دے رہا تمہیں تمہاری کرپشن پر۔ اب جو یہ علی کھوکھر بھائی ہیں، ان کی زندگی اس نے زیرو کر دی، اور یہ زیرو ہو کے پھر دوبارہ پہلے ساری زندگی سعودی عرب میں محنت کرتے رہے، دبئی میں کرتے رہے، اس کے بعد جب اپنی جمع پونجی لوٹا چکے تو پھر اس کے بعد کپڑے جھاڑ کے یہ ترکی آ گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے علی بھائی زیرو سے سٹارٹ کیا؟ بالکل، ابھی میں نے زیرو سے سٹارٹ لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ عزت دی، آپ کے سامنے ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ترکی میں میرا ایک نام ہے، بلکہ ایون میرے چینل کے حوالے سے الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور لوگ الحمدللہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے جنہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں، 6 مہینے میں، سال میں آ کے یہاں پہ بہت ساری کرپشن کی، بہت سارے اسکیم کیے، پراپرٹیاں بنائیں، گاڑیاں بنائیں، لیکن الحمدللہ کہ میں سکون میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے نہ کوئی پراپرٹیاں بنائی ہیں، نہ گاڑی بنائی ہے۔ کیوں کہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ جب کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بچے کتنی نسلیں، یعنی کتنی نسلیں اس چیز کو بھگتتی ہیں، اس معاملات کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو لے کے، اس لیے میں نے کبھی آج تک یہ خیال بھی نہیں گزرنے دیا کہ میں کسی کے ساتھ برا کروں اور اس کے ساتھ ترکی کیونکہ میں، آپ خود بھگتے، کیونکہ میں خود اس تکلیف میں ہوں کہ میری آج تک میرے بچے اس چیز کو بھگت رہے ہیں۔ کیوں کہ میں ان کو جو زندگی دینا چاہتا تھا وہ میں نے دے دی۔ علی بھائی، میں جب پہلی مرتبہ 2018 میں آیا ہوں ترکی، اور 19 میں نے یہاں انویسٹمنٹ سٹارٹ کی، تو میرے ساتھ پہلا فراڈ انطالیہ میں ہوا۔ جب وہ پہلا فراڈ انطالیہ میں میرے ساتھ ہوا، اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو یہاں فراڈ ہو رہے ہیں اور جو یہاں لوگ فراڈ کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرو، اور اگر کوئی سمجھتا ہے، میں آپ کو آج کی ویڈیو کے توسط سے یہ بتا دوں، میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، کامنٹ باکس میں اس کا جواب دے دیجئے مجھے، کہ کوئی استنبول میں کوئی میرا ذاتی دشمن ہے، کوئی میرا رشتہ دار جو جس سے میرے زمین کا کوئی تنازع ہو، کوئی میرا ایسا شخص جس کے ساتھ میری کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہو، یا کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ میرا کوئی پرانی عداوت ہو، میرے بارے میں جو جتنی بھی یہاں پر جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے یا جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں لوگوں کے لیے بولتا ہوں۔ اب اگر میں دیکھیں ایک متاثرہ شخص کے لیے جب کسی کے خلاف بولوں گا تو وہ میرا دوست تو نہیں ہوگا، وہ محفلوں میں میرے لیے کلمہ حق تو نہیں کہے گا، وہ میرے خلاف بولے گا۔ اور اسی طرح مسعود عباسی کو جب ڈنمارک کی بیوہ خاتون کے اس نے 95 لاکھ کھائے، میں نے اس کو پورا 1 سال دیا، کیونکہ میں اس کے ساتھ بیریا ٹاؤن میں لین دین کرتا تھا۔ اس نے میری بھی 35 لاکھ کی فائلیں بھیج دی، جس کی ایف آئی آر ہے، یعنی اس کی تھانہ چونک میں ایف آئی آر ہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ گناہ گار ہے، اور اس ایف آئی آر میں امانت میں خیانت میں یہ کورٹ میں بھگت رہا ہے وہ ایف آئی آر، اور اس میں یہ سزا ہوگا۔ میں اس کو کسی طور پر یعنی میں نے خود اپنا ایک بیوہ کے لیے اس کے 95 لاکھ ریکوری کے لیے میں نے خود اپنا نقصان کروا لیا 35 لاکھ کا،
لیکن میں نے سرنڈر نہیں کیا. مسعود باسی میرا پیغام ہے کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا, تمہارے تمام متاثرین منظر عام پر لاؤں گا. یہ ساری ویڈیوز میں حکام کو آ کے شیئر کروں گا, آئی جی اسلام آباد کو شیئر کروں گا. نعمان باسی تمہارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تم نے اچھا نام بنایا تھا, لیکن تم نے تھانہ شالیمار کو استعمال کر کے اپنے بھائی کی کرپشن کو اور اس کے کرپٹ پریکٹسز کو اپنے ساتھ انویسٹمنٹ کروا کے, اور تم تھانہ شالیمار کو امن کمیٹی میں رہتے ہوئے استعمال کر کے لوگوں کو اگر تھریٹ کرو گے تو یہ تمہارا مجھ سے آخری تھریٹ ہے. انشاءاللہ تیرے جیسے فرعونوں کو خدا نے مجھے چوز کیا ہے, اور میں تیرے جیسے فرعونوں کو پہلے بھی منطقی انجام تک پہنچا چکا ہوں اور اب بھی پہنچاؤں گا. علی بھائی, اب یہ ایک لاہور, اسلام آباد اور مری کے بعد ایک چوتھی جگہ پر یہ ابھی اس نے بزنس سٹارٹ کیا. آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. اب یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ ہوشیار رہیں, مشتری ہوشیار باش, کیونکہ مسعود باسی نے گڈ لک گروپ کے طور پر مرید کے میں ایک سپریم ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کا آتھرائز ڈیلر جو ہے وہ بن کے اس نے مرید کے میں ڈیرے ڈالے میں. یعنی ہر مرتبہ نیا نام, ہر مرتبہ نئی شناخت اور ہر مرتبہ نیا فراڈ. اور مرید کے لوگوں کو میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں, بسم اللہ ڈیولپر ہیں جن کی سپریم ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. بسم اللہ انہوں نے مسعود باسی نے آپ سے کرنی ہے, اور یہ بسم اللہ آپ سے کر کے یہاں سے بھی فراڈ کر کے بھاگے گا. اس لیے مرید کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں اس شخص کو پہچان لو. یہ گڈ لک گروپ کے یہ گڈ لک آپ کی نہیں ہے, یہ گڈ لک کسٹمر کی نہیں ہے, یہ گڈ لک اس کی ہے کہ یہ اگر اس کی گڈ لک ہوئی تو یہ یہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کو فراڈ کر کے یہ یہاں سے بھاگے گا. سپریم ہاؤسنگ سوسائٹی والے بھگتیں گے یہ بات. سال بعد انہیں پتا چلے گا مسعود باسی غائب, اس کے کمپنی غائب, اس کا ٹریڈ نیم غائب. تو میں آپ مرید کی اور ارد گرد کے لوگوں کو ابھی سے یہ متنبع کرنا چاہ رہا ہوں, یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ گڈ لک گروپ کے نام سے مسعود باسی نامی شخص اپنے نام بدل کے آپ کے پاس آیا ہوا ہے, اور سپریم ہاؤسنگ سوسائٹی کا آتھرائز ڈیلر خود کو گردانتا ہے. اگر انہوں نے بسم اللہ ڈیولپر نے اسے دی اتھارٹی اپنے گروپ میں, تو یہ ان کی بھی بہت بڑی بھول ہے کہ ایک ایسا شخص جس پر سینکڑوں جس کے متاثرین ہیں, جس پر درجنوں ایف آئی آر ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں استنبول میں بھی ایک متاثرہ, میری پچھلی ویڈیو کے بعد یہ نکل آئے میرے بھائی, حالانکہ ہماری کئی ملاقاتیں لیکن ذکر نہیں ہوا. ویڈیو پر دیکھ کے انہوں نے پہچان لیا کہ مسعود عباسی ان کی فیملی کو سڑک پر لے آیا, یعنی ان کا گھر بکوا دیا, اور ان کو فراڈ کے ساتھ ایسی پراپرٹی کا ایگریمنٹ ان سے کر لیا جن کے وہ مالک ہی نہیں تھے, اور وہ خود نکل گئے. اصل میں اگر احمد نے میرے ساتھ اس طرح کیا تو کم از کم اس کو چاہیے تھا کہ مجھے بتا دیتا کہ یار اس معاملات میں یہ خرابیاں ہیں. نہیں, لیکن علی بھائی اس نے تو ایگریمنٹ کیا جبکہ یہ مالک نہیں تھا. ہاں, کیونکہ وہ جو اونر تھے بلڈنگ کے, انہوں نے بتایا کہ یار یہ بلڈنگ میرے بہن کے نام پہ ہے, اور یہ جو ایگریمنٹ اس نے آپ کو دیا ہے یہ فیک ایگریمنٹ ہے, اپارٹمنٹ تو آپ کا ہے ہی نہیں. یعنی یہ تو اللہ کے خوف سے میں آپ کو اپارٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایگریمنٹ ہے, میری بہن کا نام لکھا ہے اس میں, تو میں آپ کو دے رہا ہوں, ورنہ تو آپ اس کے حقدار نہیں, قانونی حقدار نہیں تھے آپ. یعنی ایک دوسرے کی پراپرٹی آپ اس کے علم میں لائے, اس کی بہن اور اس کے علم میں لائے, آپ سودا کرتے ہیں اور تھیلے بھرتے ہیں. وہ تھیلوں بھرنے والی کیا بات ہے علی بھائی؟ کس گھر سے؟ اس کے گھر کے پیچھے اس کے کزن کا گھر تھا جدھر سے ان کے میرے گھر کے دوسرے روڈ پہ ان کے کزن کا گھر تھا, جہاں سے پھر انہوں نے جب ان کو آئیڈیا ہو گیا, یہ احمد جو رضا ہے لیجنڈ ریئل اسٹیٹ سے, مسعود عباسی کے گھر کے پیچھے نہیں, مسعود عباسی کے گھر کے نہیں, میرے گھر کے ایک سائڈ پہ احمد کا گھر تھا اور دوسری سائڈ پہ اس کے کزن کا گھر تھا. جب ان کو پتا چلا کہ ان کو ایف آئی اے تک جو ہے رپورٹ پہنچ چکی ہے, ایف آئی اے ان کے پیچھے لگ گئی ہے اور ان کے گھر پہ چھاپا پڑ سکتا ہے, تو پھر انہوں نے جو میرے علم میں آئی بات کہ مختلف کرنسی جو ہے ملٹیپل کرنسی انہوں نے اپنے کزن کے گھر رکھی اور وہاں سے پھر یہ رفو تھیلے بھر کے باقی. اچھا, منی لانڈرنگ کا بھی آپ کے علم میں ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, یہ جتنا پیسہ لوٹتے ہیں یہ وہاں سے پاکستان سے دبئی شفٹ کر رہے ہیں؟ بالکل, جو مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہ مختلف لوگوں کے تھرو, جو جن کا مطلب اثر و سلوک ہے راستے میں, یا جو لوگ ایئرپورٹ میں یا جو معاملات کر سکتے ہیں اس طرح کے, ان کے تھرو یہ پیسے جو ہیں بائی کیش بائی ہینڈ جو ہے کنٹری سے باہر لے جا رہے ہیں. یعنی ہنڈی حوالے سے نہیں کرتے یہ, مطلب ایئرپورٹ پر. جی اتنے کو انہوں نے معاملات دیکھے نا, مطلب کس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں, نہ میں نے کبھی یہ چیزیں کی,
ना मुझे इन चीज़ों की समझ है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, जारी बात है, मुझे एक तकलीफ है और मेरा एक पैसा गया हुआ है, इतना मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, जो रिश्तेदारों में, जो बहन भाइयों में मुझे रोज़ाना चित्रौल होती है कि तुम बेवकूफ़ इंसान, मतलब इतनी एज में जाके तुमने ये वाले काम किए। तो जारी बात, मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो रखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, तो फिर मुझे पता चलता रहता है कि आज ये हुआ है, कल ये हुआ है, तो फिर ये इस तरह से पैसे ऐसे जा रहे हैं और वैसे जा रहे हैं। जो कि इसके भाई से मैंने कुछ अर्सा पहले बात की, तो इसका जो छोटा भाई है अहमद रजा का, लेजेंड रियल एस्टेट वालों का, तो उसने मुझे कहा कि हम तो इतने गरीब हैं, इतने मुश्किल में हैं इस टाइम, कि हमारे साथ खुद धोखा हुआ है, हमारे पास तो साइकिल लेने के पैसे नहीं है, मैं तो यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अली भाई, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आपको बताऊं कि जो डाकू है, जो माफिया है, जो लूटने वाला फ्रॉडी है, उसका उसका कभी दिया नहीं जलता। ये आज तक, अब तक की जिंदगी का मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि वो लाठियों का, चोरों का माल जो है लाठियों के गज जाता है और वो फिर साइकिल पर आ जाते हैं। उनको साइकिल पर आना था। और मसूद अब्बासी, तुम भी अभी देखो, तुम भी इंशाल्लाह, जिस तरह तुमने यतीमों का माल, 3 बहनें शादी से रह गई, उसका बाप इस दुख से चला गया बेगम कोट का, जो शेखपुरा रोड पर, कि उसकी उसका सारा सरमाया तुमने लूट लिया और उनकी वो बाप फौत हो गया, बेटियां शादी से बैठी हुई हैं, तुमने बेवा डेनमार्क वाली, यूके वाली बेवा खातून, तुमने किसी को नहीं छोड़ा। ये अली भाई, इनकी इसकी फैमिली को तुम सड़क पर ले अच्छा, आए। जब ये सीन मेरे साथ हुआ ना, तो मैंने एक औरत का किस्सा भी सुना था वहां, कि भाई इन्होंने तो यूके में, एक बेवा औरत है, उसने वहां से इनको पेमेंट भेजी है और उसके पैसे खा गए हैं। तो आप किसके, मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या करोगे, मतलब आपके पैसे क्यों नहीं खाएंगे ये? इस तरह के, मतलब बेवा औरतों के पैसे खा गए। फिर मुझे बाद में लोग बताने लगे, तो मैंने कहा यार, आप लोगों ने ये चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसके ऑफिस वाले ही मुझे बताने शुरू हो गए कि भाई वो तो ऐसा ऐसा था, तो ऐसा था। मैंने कहा यार, आप लोग थोड़ा सा मुझे पहले बताते तो मेरे कम से कम मैं बच जाता। उन्होंने कहा जी, हमें तो ये था कि आप समझदार आदमी हैं। तो बस ये लेके फिर रफू चक्कर हो गया, आज तक मुझे नहीं मिले। यहाँ पे ये जो मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ किया है, ये जो लेजेंड रियल स्टेट का बड़ा 8 साल से नाम ये बताते थे जी, हमारा मोर देन पता नहीं कितने बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बहरिया के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मेरे बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, अहमद रजा और ये जो इसका भाई है छोटा बदर, और जो भी मसूद अब्बासी बाद में इन्वॉल्व हुआ इनके अंदर, जो भी सीन था, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मजीद जो ओहदेदारान हैं इन चीज़ों के पाकिस्तान में, मैं उनको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि यार खुदारा, ऐसे लोगों को ज़रूर मंजरे आम पर लेकर आएं और इनको, असल में इनको इनकी भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आज मेरे बच्चे और मैं जिन चीज़ों को भुगत रहा हूं, तो मेरी पैसे की रिकवरी भी की जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो अब मैं प्रोग्राम के आखिर में ये आप सबको, दोस्तों को, खास तौर पर मुरीद के और गिरदोनवा के लोगों को ये होशियार करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं या कोई इस तरह के सौदे कर रहे हैं, गुड लक ग्रुप आपका नहीं है, गुड लक उनकी है अगर वो आपसे फ्रॉड करके चले गए। और अगर मुरीद के में कोई शख्स ये हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो प्लीज़ बिस्मिल्लाह डेवलपर को और सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी के मालकान को ये बताए कि ये पीछे बहुत बड़ा ये सरगुना है फ्रॉडियों का, और ये पूरा ग्रुप मिलके कभी लाहौर में लूटता है, कभी इस्लामाबाद में लूटता है, कभी मरी में लूटता है, और अब ये मुरीद के विद में डेरे डाले बैठा है। और खुदा के लिए अपनी आवाम को बचाएं और इस फ्रॉडिये को इसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कोशा हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। और नुमान अब्बासी, तुमने अपना नाम खराब किया है। तुमने अमन कमेटी के रुकन होने के नाते जो थाना शालीमार को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम दर्जनों पर्चे करवा दो वहां पर। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं इसका हिसाब तुमसे भी दूंगा। मसूद अब्बासी, तुम बेवाओं के पैसे भी दोगे और इंशाल्लाह मरने से पहले तुम यहाँ पर अपने सारे हिसाब किताब दे के जाओगे। ये मेरा तुमसे वादा है। और मैं अल्लाह से मैंने वादा किया हुआ है कि तुम जैसे फ्रॉडियों को, मुझे जितना मर्जी बदनाम कर लो, लेकिन तुम जैसे फ्रॉडियों को मैं डिफेंसिव नहीं हूंगा, मैं खामोश नहीं हूंगा। फ्रॉड यहाँ पर हो या वहां पर हो। बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि जो इंतजामिया है और पुलिस है, उसके पास चोर को और डाकू को तो शेल्टर देने के लिए तमाम वसाइल हैं, लेकिन मजलूम की रिकवरी और उसकी दादरसी के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक लफ्ज़ नहीं है, एक अमल नहीं है। और हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास तौर पर जब सरमाया लेके आते हैं, तो उनको
اسی طرح کے ڈاکو اور چور جو ہے وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے ہاتھ جھاڑ کے کپڑے جھاڑ کے واپس آ جاتے ہیں اور پھر یہاں دن رات محنت کر کے اپنی فیملی کو پال رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اب پاکستانیوں اس کے لیے آواز اٹھاؤ کہ اس طرح کے فراڈیوں کو پولیس شیلٹر ملنے کے بجائے شالیمار تھانے کے ایس ایچ او اور پولیس، اسلام آباد پولیس جو کہ مثالی پولیس سمجھی جاتی تھی، اب تو خیر مثالی نہیں رہی، وہ تو 16 پرچے کر رہی ہے مختلف لوگوں پر، تو یہ ان کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں رہی۔ لیکن اس کے باوجود کم از کم اس طرح کے لوٹ مار کرنے والے اور فراڈیوں کو، مسعود باسی اور اس طرح کے لوگوں کو جن کا درجنوں نہیں سینکڑوں متاثرین ہیں، ان کو کھلے عام نہ چھوڑا جائے اور ان کا کلا کما کیا جائے تاکہ پاکستان پر اوورسیز پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکیں اور پیسہ بھیج سکیں۔ بہت شکریہ۔